آسے پاسے نظر جے ماری تے نظری آئے عیب، اپنے اندر چاہتی ولے ہو گیا میں غیب۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص میں انجینئر مرزا علی صاحب کو مشورہ دینے کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ یقین مانیے اگر آپ اس مشورے پر عمل کر لیں تو زندگی میں کبھی بھی آپ پر مرڈر اٹیمپٹ نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ لکھ لیں میری بات، ان کے فالورز جو سن رہے ہیں وہ بھی یہ میری بات سن لیں اور یہ لکھ لیں۔ اگر اس مشورے پر عمل ہو گیا تو اس کے بعد آپ پر کبھی بھی مرڈر اٹیمپٹ نہیں ہوگا۔ اور وہ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ آپ ایسا کر دیں، بلکہ یہ میں آپ طرفین جانبین دونوں طرف دیکھ کر آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے وہ کس طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کا جو زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ 4 کیٹیگری کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ آپ کا بریلوی اسکول آف تھاٹس، دیوبندی اسکول آف تھاٹس، اہل تشیع اسکول آف تھاٹس اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹس، ان اسکول آف تھاٹس کے ساتھ آپ کا علمی اختلاف، جو آپ کو سو کالڈ علمی اختلاف ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اب ان میں سے جو اہل تشیع اسکول آف تھاٹس ہے وہ تو کبھی بھی آپ پر مرڈر اٹیمپٹ نہیں کروائیں گے، کیونکہ زیادہ تر آپ کی فیور ان کے حق میں ہوتی ہے، وہ تو کرائیں گے نہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی کم ہے۔ باقی رہ گئے 3 کیٹیگری، بریلوی اسکول آف تھاٹس، دیوبندی اسکول آف تھاٹس، اہل حدیث اسکول آف تھاٹس۔ ان اسکول آف تھاٹس کے ساتھ آپ کا سو کالڈ علمی اختلاف بڑا عروج پر ہے۔ تو دیکھیں، یہ ان اختلافات کی وجہ سے آپ کے بقول ان اختلاف کی وجہ سے آپ پر مرڈر اٹیمپٹ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جوابات نہیں ہوتے، اس وجہ سے پھر یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان کا منہ کیوں نہیں بند کر دیتے۔ آپ بزام خیش سو کالڈ علمی کتابی ہیں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اگر آپ علمی کتابی ہیں تو آپ ان کا منہ بند کر دیں علم کے ذریعے۔ جب آپ علم کے ذریعے ان کا منہ بند کر دیں گے تو یہ کون ہوتے ہیں پھر مرڈر اٹیمپٹ کروانے والے؟ اور اس کے لیے آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑے گی۔ اچھا، میری بات سن لے دھیان سے۔ اب آپ کہیں گے کہ مناظرے پہلے کتنے مناظرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی ان کا نتیجہ نہیں نکلا۔ تو میں وہ مناظرے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں آپ پاکستانی عدالت میں چلے جائیں، ہائی کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اور آپ ان اسکول آف تھاٹس میں سے ایک بندہ چن لیں۔ مثال کے طور پر بریلوی اسکول آف تھاٹس میں سے آپ مفتی راشد محمود رضوی ان کو چن لیں، وہ ابھر کر سامنے ہوئے ہیں۔ وہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹس ہے ان کے دلائل کو بخوبی اچھی طرح سمجھ بھی سکتے ہیں، وہ عام فہم میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلائل دنگ کر جانے والے ہوتے ہیں، حیران کن ہوتے ہیں۔ دوسری، دیوبندی اسکول آف تھاٹس میں سے آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو لے لیں، اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں سے آپ حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کو لے لیں۔ ان اسکول آف تھاٹس کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ آپ یکے بعد دیگرے مناظرہ کر لیں، اور ایک کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو وہ آپ کورٹ میں جائیں گے، وہاں پر عدالت میں لائیو مناظرہ یہ دکھایا جائے گا۔ آپ کے فالورز اور ان دوسرے اسکول آف تھاٹس کے فالورز اس کو لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ جو مناظرہ ہوگا وہ 2 حال سے حالی نہیں ہے، یا تو وہ مناظرہ آپ کے حق میں ہوگا، آپ کی فیور میں ہوگا، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، اور یا وہ مناظرہ آپ کے خلاف آئے گا۔ اگر تو پہلی صورت ہوئی، اگر وہ مناظرہ آپ کے حق میں آتا ہے، آپ کی فیور میں آتا ہے، تو آپ کے فالورز کو اور آپ کے سینے میں تو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور آپ کا نام بڑے فخر سے لیا جائے گا، اور بقول آپ کی جو سو کالڈ علمی باتیں ہیں وہ دنیا میں ان کا بڑا پرچار ہو جائے گا۔ اور ایسا ہو جائے تو فابیہا، آپ کے لیے تو اور کیا چاہیے آپ کو۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور لائیو دکھایا گیا اور آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا، علمی گفتگو کرنے کے باوجود آپ لاجواب ہو جائیں، تو پھر 2 حال ہوں گے، اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ یا تو آپ دل سے اپنی ہار کو تسلیم کریں اور آپ پاکستان میں رہیں، جو متفقہ باتیں ہیں
وہ آپ لوگوں میں اس کا پرچار کریں اسلام کی، تو آپ پر مرڈر کیوں اٹیمپٹ ہوگا؟ اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے اور آپ پھر بھی دل سے وہ تسلیم نہیں کر رہے اور پھر بھی آپ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ پاکستانی قانون کے بھی مجرم ٹھہریں گے اور اسلامی قانون کے بھی مجرم ٹھہریں گے۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں اور کہیں اور ملک میں جا کر ڈیرا بسائیں اور وہاں جا کر اپنا پرچار کریں۔ اگر یقین مانیے اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ کے فالورز کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کبھی بھی آپ پر مرڈر اٹیمپٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر میری بات سے آپ متفق ہیں، جو ان کے فالورز ہیں اور جو دوسرے اسکول آف تھاٹس کے فالورز ہیں جو سن رہے ہیں، تو یہ باتیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو ریکمینڈ کریں اور یہ چیز ہونی چاہیے، فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تفرقوا، فرقہ واریت میں مت پڑو۔ تو فرقہ واریت کو مٹائیں، مرزا صاحب آئیں قدم بڑھائیں اور فرقہ واریت کو مٹائیں اور ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں تاکہ آپ کے فالورز اور دوسرے اسکول آف تھاٹس کے فالورز کے سینے میں ٹھنڈ پڑے اور وہ ایسی گنونی حرکت نہ کریں۔ امید ہے کہ مرزا صاحب کے فالورز اور دوسرے اسکول آف تھاٹس کے فالورز یہ باتیں مرزا صاحب کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ کسی جان کا نقصان، اس کا خدشہ بھی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔